بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حماس کے بانی رہنما شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ کے بارے میں۔ دونوں پاؤں سے معذور مگر ایمانی قوت سے مالا مال رہنما، جسے پورا اسرائیل خوف کھاتا تھا اور بالآخر ایک راکٹ حملے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک تاریخی انٹرویو 25 سال پہلے۔ احمد منصور سوال کرتے ہیں، 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا اور اب اسے 50 سال ہو چکے ہیں، آپ اس کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شیخ احمد یاسین: میں سمجھتا ہوں اسرائیل ظلم و غضب پر قائم ہوا، اور جو بھی چیز ظلم و غضب پر قائم ہوتی ہے اس نے بالآخر برباد ہو کے رہنا ہے۔ احمد منصور: اور اگر آپ کے پاس اتنی قوت موجود ہو کہ وہ باقی رہ سکے پھر؟ شیخ احمد یاسین: قوت اور طاقت ہمیشہ رہنے والے نہیں، اس دنیا میں ہمیشہ کسی کے پاس بھی طاقت نہیں رہی۔ بچہ شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمری، بس پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ممالک اور سلطنتوں کا ہے، ان کی بھی عمر ہوتی ہے بچپن سے آگے اور آگے سے آگے، آخر ایک دن ختم۔ احمد منصور: اسرائیل اس وقت کس مرحلے میں ہے؟ شیخ احمد یاسین: میرے مطابق اسرائیل انشاءاللہ اگلی صدی کے ربع اول میں خاتمے کے مراحل میں ہوگا، اور زیادہ سرحد کے ساتھ کہیں تو 2027 تک اسرائیل موجود بھی نہیں ہوگا۔ یہ 1999 کا انٹرویو ہے۔ احمد منصور: یہی تاریخ کیوں؟ شیخ احمد یاسین: کیونکہ میرا ایمان قرآن پر ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ 40 سال میں نئی نسل سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے 40 سال میں ہم محض ذلت و رسوائی میں تھے، دوسرے 40 سال میں ہم بیداری، مقابلہ، قتال، بموں کے دور میں ہیں، تیسری 40ویں میں انشاءاللہ استبدال کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم و ستم۔ احمد منصور: کیسے اندازہ لگایا جا سکتا؟ شیخ احمد یاسین: یہ قرآنی رہنمائی ہے۔ احمد منصور: قرآنی رہنمائی؟ شیخ احمد یاسین: دیکھیں، ہمارے رب نے بنی اسرائیل پر وادی سینا میں 40 سال تک کیوں پابندی لگائی؟ تاکہ فساد زدہ مریض نسل تبدیل ہو جائے اور قتال کرنے والی نسل آ جائے۔ ہماری پہلی نسل بھی ایسی رہی، اس کے بعد پتھر اٹھانے اور اب بم چلانے والی نسل سامنے آئی، اور اب اس کے بعد آنے والی نسل آزادی کی نسل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ احمد منصور: شیخ احمد یاسین، آپ مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شیخ احمد یاسین: ہمارا راستہ دشوار ہے اور قربانی اور صبر چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے جو ہر صورت آنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ احمد منصور: عوام پر چھائی ہوئی مایوسی کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا؟ شیخ احمد یاسین: جو لوگ قافلے کے رہنما نہیں، ان کی مایوسی کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر قیادت مایوس نہ ہو اور راستے پر عزم رہے تو راستے چلنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ میں نے جو قرآن سے رہنمائی لی وہ مدینہ میں نازل ہونے والی اس آیت سے ہے، مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا۔ ان مسلمانوں کا خیال ہے کہ کفار اپنے قلعوں سے نہیں نکلیں گے، یعنی مسلمان ہی گمان کرتے تھے کہ وہ کفار پر قابو پانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کفار، آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ کفار گمان کرتے تھے کہ ان کے قلعے اللہ کو ان تک آنے سے روک دیں گے۔ آج بھی صورتحال ایسی ہی ہے، ظالم ریاستیں مسلمانوں پر حملہ آور ہیں
اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مسلمان اقصی کو آزاد کروانے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے حال، مستقبل اور طاقت و امکانات کے بارے میں یقین سے خالی ہے۔ دوسری طرف کفار کو مکمل یقین ہے کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر اسلحہ ہمارے پاس ہے، ایسے میں کون ہم پر فتح پائے گا؟ انہیں اپنی طاقت کا پورا یقین ہے اور ہم اپنی کمزوری سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا ارادہ غالب ہو کے رہنے والا ہے۔ احمد منصور، آخر میں یہ فرمائیں کہ آپ زندگی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کون سے اہداف ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں پورا ہونے کی تمنا ہے؟ شیخ احمد یاسین، واللہ آپ خوب جانتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں جو اپنی زندگی جی چکا۔ اس بندے کی صرف ایک تمنا ہے، صرف ایک خواہش کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اس مالک کی رضا اس کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے، اور اس کلمے کی سربلندی اور زمین کو دشمنان خدا کے فساد سے پاک کرنے کے لیے جہاد اس کی اطاعت ہے۔ میرا ہدف یہی ہے کہ مسلم سرزمین قبضے سے پاک ہو جائے اور اس پر اسلامی نظام قائم ہو جائے۔ یہی وہ تمنا ہے جس کے لیے میں کوشاں ہوں۔ میری آرزو ہے کہ یہی جدوجہد کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں۔ اگر زندگی میں ہدف حاصل ہو گیا تو یہ اس کا فضل و احسان ہوگا، اور اگر اس سے پہلے موت آ گئی تو قافلہ سوئے منزل رواں دواں ہے اور منزل واضح ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ وہ تاریخی انٹرویو ہے جو الجزیرہ ٹی وی کو دیا گیا جون کی 5 تاریخ تھی 1999۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا ہم سب کا ہمیں ناصر و دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔